إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ پچھلی آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگنے کا کہا گیا، تو اس آیہ مبارکہ میں جس اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا کہا گیا اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف بیان کیا گیا، تعارف کروایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے تمہیں مانگنے کا حکم ہے وہ ہے کون۔ میں اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی، لتسکنوا فیہ تاکہ اس میں تم سکون کرو، اس میں تم سکون کرو، والنہار مبصرا اور دن بنایا آنکھیں کھولنے والا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اہل ایمان جو ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ رات کو جلدی سو جائیں اور جلدی اٹھ سکیں صبح۔ رات کو جلدی سونا جو ہے وہ اس نیت کے ساتھ بندہ سوئے جلدی تاکہ میں صبح نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکوں اور تہجد ادا کر سکوں۔ جی آج کل کے جوان تو جوان بوڑھے جو ہیں وہ بھی ٹھرکی ہیں موبائل کے، رات کو چیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہوتا یا نہیں ہوتا؟ رات کو موبائل پہ لگے رہتے ہیں، بغیر کسی وجہ کے ایسے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات عشاء کے بعد ان کے ہاں چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کیسے آئے ہو؟ کہنے لگے جی آپ سے ملنے آئے ہوں۔ میں یہ کون سا وقت ہے ملنے کا؟ میں کہ انہوں نے کہا حضور میں آپ سے کوئی شرعی مسائل پر گفتگو کرنے آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں پھر ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے۔ یعنی رات کے وقت ایسی باتیں کرنا فضول، جیسے ہمارے گھروں میں ہوتا ہے ایسے باتیں ادھر ادھر کی چھیڑ کے بیٹھے رہنا، یہ درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں ضرورت کی بات ہو وہ کرنے میں حرج نہیں ہے، ورنہ ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں ان کے معمولات سبحان اللہ، وہ عشاء کے بعد کوئی بھی کلمہ منہ سے نہیں نکالتے تھے کہ رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان ہے عشاء کے بعد سو جاؤ تم۔ جی اور رات جو ہے سکون کے لیے یہاں ہمارے تو مشہور یہی ہے کہ زندہ دلانے لاہور اسی لیے ہیں کہ وہ رات کو جاگتے رہتے ہیں۔ ہم تو زندہ دلانے لاہور اس لیے مانتے ہیں کہ یہاں کا ہی غازی علم الدین شہید ہے یا نہیں؟ داتا صاحب رحمہ اللہ یہیں کے ہیں، اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ حضرت بابا خادم حسین رضوی صاحب بھی یہیں کے ہیں، اس لیے زندہ دلانے لاہور ہیں۔ ہر تحریک جو ہے، تحریک دینی تحریک ہو، ناموس رسالت کی تحریک ہو، ختم نبوت کی تحریک ہو، الحمدللہ لاہور والے آگے آگے ہوتے ہیں۔ جی اس لیے یہ لاہور جو ہے یہ زندہ دلان کا ہے۔ وہ جو رات کو سائے سائے رات پان کھا کے سڑکوں پہ تھوکتے رہتے ہیں ان کی وجہ سے زندہ دلان نہیں ہے، کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ہاں حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا نا کہ حضرت داتا صاحب رحمہ اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، فرماتے ہیں کہ پورا پنجاب جو ہے نا، پورے پنجاب کی زمین داتا صاحب کی وجہ سے زندہ ہو گئی، اور فرماتے ہیں کہ داتا صاحب رحمہ اللہ کے آنے کی وجہ سے پورا پنجاب جو ہے نا اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یاد تازہ ہو گئی۔ وجہ کیا تھی؟ حضرت سیدنا داتا صاحب رحمہ اللہ نے سب سے پہلے لاہور میں ایک جامعہ قائم کیا، مدرسہ قائم کیا، اور داتا صاحب رحمہ اللہ کے مدرسے جو ہیں پھر آپ نے یہاں پہ جب کام کر لیا، اپنے شاگردوں کی ایک پوری کھیپ تیار کر لی، پھر انہیں آپ نے مختلف علاقوں میں پھیلا دیا، خود بھی مختلف علاقوں میں جاتے دورہ فرماتے، وہاں مدارس قائم کیا آپ نے، رسول اللہ علیہ السلام کا دین پڑھنے والے، اور اپنے بچوں کے لیے بڑے بڑے لوگوں سے ٹکر لے لیتے تھے مدرسے کے بچوں کے لیے۔ آج تو کوئی بھی مدرسے کے مولوی کے حمایت میں کھڑے نہیں ہوتے لوگ، بہت کم ہیں جن اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے دے، ورنہ جس کا جی چاہتا ہے جناب بولنا شروع کر دیتا ہے مولوی کھا گئے جی، مولوی کھا گئے، پتہ نہیں کتنا کھا گئے مولوی بیچارے، یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ بہرحال رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے لیکن لوگوں میں سے اکثریت جو ہے وہ شکر نہیں کرتے، ہاں وہ شکر نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، میں وہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا رب ہے جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو تم کہاں اوندھے جاتے ہو؟ اوندھا جانا کہتے ہیں کوئی بندہ نیچے منہ کر کے نہ دوڑنا شروع کر دے، نیچے منہ کر، جیسے جانور ہوتے ہیں نا ان کا منہ نیچے ہی ہوتا ہے، نیچے منہ کر کے دوڑنا شروع کر دے، اسے کہتے ہیں اوندھے منہ جا رہا ہے۔ ہماری زبان کہتے ہیں منہ پٹھا لے کے آ گئے ہوں،
نیمو نیمو منہ کر کے کہاں جا رہا ہے تو کہتے نہیں کہتے یہ وہی کیا میں کہ کہاں ادھر جاتے ہو, ادھر منہ اٹھا کے بات کرو نا, پھر سمجھاؤ ہمیں بھی ہیں, بتاؤ ہمیں بھی کس بات پہ تم جناب رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر بتوں کے سامنے گرے پڑے ہو. رب تعالیٰ نے فرمایا کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون, میں ایسا ہی اونڈے منہ ہوں گے سارے وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. یہاں آیتوں سے مراد اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیتیں بھی ہیں اور رسول اللہ علیہ السلام کے معجزات بھی ہیں, ٹھیک ہے نا جی, شرعی احکامات بھی ہیں. ان میں سے کسی کا بھی بندہ انکار کرتا ہے نا, وہ بندہ جو ہے قیامت والے دن اس کی حالت یہی ہوگی, منہ اٹھا نہیں سکے گا اوپر, وہ اس کا منہ نیچے ہی رہے گا ذلت اور خواری کی وجہ سے. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, مزید اپنے فضل کا بیان فرمایا, اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء, میں وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے قرار کی جگہ بنایا, زمین ٹھہرنے کے لیے بنائی. سبحان اللہ, زمین جو ہے اتنی بڑی زمین اور پانی کے اوپر کھڑی ہے اور کیسی ٹھہراؤ کے ساتھ کھڑی ہے, یہ مالک کا حکم نہیں ہے. یار بتائیں, جس خالق اور مالک نے آپ کو عمارت دیکھتے ہیں اس میں اتنے اتنے کیل ٹھوکے ہوتے ہیں لکڑیوں میں, چیزوں میں مختلف میں, اور بڑے بڑے کیل ٹھونکے ہوئے ہوں تو کتنی بڑی عمارت ہوگی. جس خدا تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو بطور کیل ٹھونکا ہوا ہو, یہ پہاڑ کیل ہیں. رب تعالیٰ نے خود فرمایا والجبال اوتادا, وتد کیل کو کہتے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ نے ہم نے پہاڑوں کو بطور کیل کو ٹھونک دیا زمین کو قابو کرنے کے لیے. زمین پہلے ہلتی تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کیل ٹھونک دیے. کیا پہاڑ, یہ اس کی عظمت اور شان ہے, کتنی بڑائی ہے مالک کے لیے. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ, والسماء بناء, اور آسمان کو تمہارے لیے ایک چھت کے بنا دیا. آسمان جو ایک چھت ہے تمہارے لیے. وصورکم, اور تمہیں صورتیں دیں. فاحسن صورکم, اور سب سے خوبصورت تمہیں عطا فرمائی ہے, خوبصورت ترین خوب ترین صورت تمہیں عطا فرمائی ہے. ورزقکم من الطیبات, اور تمہیں پاکیزہ رزق عطا فرمائے ہیں. دیکھیں جی کتنا مالک کا فضل ہے. یہ پاکیزہ رزق جو ہے نا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزیں دونوں طرح کی پیدا کی ہیں. جیسے پاکی اور پلیتی دو چیزیں نا, اندھیرا اور روشنی دو چیزیں ہیں, سچ اور جھوٹ دو چیزیں, ظلمت اور اندھیرا, ظلمت اور نور الگ الگ چیزیں ہیں. اس طرح کر کے رب تبارک و تعالیٰ نے پیدا دونوں چیزیں کی ہیں تاکہ ناپاکی ہوگی تو پاکی کی اہمیت کا اندازہ ہوگا, حرام ہوگا تو اس سے حلال کی اہمیت کا اندازہ ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک چیزیں پیدا فرمائی ہمارے لیے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے, ان پاک چیزوں کی ونڈ کرنے کے لیے, ان کی تقسیم کرنے کے لیے, ان کی پہچان کروانے کے لیے رب نے اپنا حبیب بھیجا ہے. اور جس نے اس حبیب کو مان لیا نا, میں کہتا ہوں قسم خدا کی وہی بندہ حلال کھا رہا ہے, باقی سارے حرام میں پڑے ہوئے ہیں. آپ چائنا کو دیکھ لیں, کتے روسٹ کر کے کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے چائنا والے ہیں. اور نعوذ باللہ من ذالک, ایک جگہ میں نے تحریر پڑھی, اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے تفسیر ناموس رسالت میں, وہاں نعوذ باللہ من ذالک خنزیر کا گوشت پیکنگ میں تھا جی, پیکنگ میں خنزیر کا گوشت تھا اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا لحم الخنزیر ذبحت علی طریقۃ الاسلام, لکھا ہوا تھا یہ خنزیر کا گوشت ہے, اسے اسلام کے شرعی طریقے کے مطابق ذبح کیا گیا ہے. میں نے کہا بتائیں یار کیا کرے بندہ اور کہاں جائے. یہ ریڈ بل کہتے ہیں, اسے ریڈ بل کہتے ہیں, ریڈ بل, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے, اس میں بھینسا ہوتا ہے نا اس کی منی ڈالتے ہیں, آپ پڑھ کے دیکھیں اسے, لیکن یہاں ہر بندہ کاٹ کاٹ کر کے پی رہا ہے. یہی تو وجہ ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزیں پیدا فرمائیں, لیکن پاک چیزیں بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے. اور یہی رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث, میں کائنات کے لوگوں میں نے حبیب اپنا اس لیے بھیجا ہے تاکہ حلال چیزیں تم پر حلال کر دے, پاک چیزیں تمہیں پاک بتا دے, اور حرام چیزیں خبیث چیزیں جو ہیں وہ تمہیں وہ بھی بیان کر فرما دے. اور دیکھیں انڈیا والے لوگ جو ہیں, ہندو جو ہیں, ہندو لوگ جو ہیں وہ گاؤ موت کے اتنے فائدے بتاتے ہیں کہ آپ کو ہارٹ اٹیک آ جائے سن کے, بندہ گرنے لگے. اور گوبر جو ہے واہ واہ واہ, وہ تو کہتے ہیں بھائی یہ تو ساگ سے بھی اعلیٰ قسم کی چیز ہے. توبہ نعوذ باللہ من ذالک, ایسے ایسے خبیث لوگ جمع ہو گئے اور یہ حرام چیزیں کھا رہے ہیں. میں کہتا ہوں اگر بندہ حلال کھانا چاہتا ہے نا, اسے رسول اللہ علیہ السلام کا دامن تھامنا پڑے گا. ہاں, اگر وہ آقا علیہ السلام کے دامن سے وابستہ نہیں ہوتا تو وہ حرام ہی کھاتا رہے گا, یہ پکی بات ہے.
رب تعالیٰ نے میں تمہارے لیے پاک پیدا فرمائی ہیں اور وہ پاک کی پہچان چاہتے ہو تو میرے حبیب پاک کے در پاک پہ آ جاؤ، بس تمہیں ہر چیز کی پہچان ہو جائے گی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ تمہارا رب ہے، فتبارک اللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی برکت والا ہے، سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هو الحی لا الہ الا ہو، میں وہ زندہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، فادعوہ، بس تم اسی کی عبادت کرو، یہ معنی بھی اور یہ معنی بھی، اسی سے دعا مانگو، بس دعا صرف رب سے مانگنی ہے۔ کس سے مانگنی ہے؟ رب سے مانگنی ہے، مخلصین لہ الدین، اس کا دین اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، کہیں بھی دین میں گڑبڑ نہ ہو، یہ نہیں کہ کچھ دین اپنا مان لیا رب کا اور کچھ کسی اور کا مان لیا، بھی ہماری جمہوری بھی مجبوریاں ہوتی ہیں، فلانے بھی مجبوری تھی، ہماری وطنی مجبوریاں، نہیں، مجبوری صرف ایک ہی ہے ہمارے لیے، وہ یہ ہے کہ ہم نے خدا تبارک و تعالیٰ کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، بس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، یہ آیت مبارکہ مکہ کے کافروں کے رد میں، ان کے جواب میں نازل ہوئی۔ مکہ کے کافروں نے کہا رسول اللہ علیہ السلام کو آپ بھی ہمارے رب کی، ہمارے بتوں کی پوجا کر لیں تو ہم آپ کے رب کی پوجا کر لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا، تو کیسے جواب دیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل حبیب آپ فرمائیں انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، بے شک مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان لوگوں کی، ان بتوں کی پوجا کروں جن کی تم پوجا کر رہے ہو، میرے رب کو چھوڑ کر، میرے رب کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کر رہے ہو، مجھے منع کیا گیا میں ان کی پوجا کروں۔ کیوں؟ کہ میں ایک مالک کو ماننے والا ہوں، بس اسی کے حکم کا پابند ہوں۔ دیکھیں جی کیسی بات ہے، یہ دین سمجھوتا نہیں سکھاتا ہمیں، دین دینی معاملات میں سمجھوتا نہیں سکھاتا۔ ہاں دنیا میں معاملات آپ کے ہوں، آپ کو نقصان ہو رہا ہے وہ برداشت کر لو، لیکن دین کا نقصان نہ ہو۔ یہاں کیا ہے، دین کا نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے، رب ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن دنیا ناراض نہ ہو۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور حضور نے وجہ بیان فرمائی کہ میں کیوں نہیں بیان کرتا ہوں، میں کیوں تمہارے ساتھ دین پر سمجھوتا نہیں کرتا۔ میں لما جانی البینات من ربی، میرے رب کے پاس سے میرے پاس روشن دلائل آ چکے ہیں، اتنے دلائل کے باوجود کون بندہ بتوں کے سامنے جھکے، بھلا بتاؤ۔ اور فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے کہ حبیب آپ یہ بھی فرمائیں وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنی گردن سارے جہانوں کے پالنے والے کی بارگاہ میں جھکاؤں، بس، اور کہیں بھی اپنی گردن نہ رکھوں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں آیت نمبر 67 میں ان لوگوں کا رد ہوا جو ڈاروینی نظریہ رکھتے ہیں، ڈارون، نعوذ باللہ من ذالک، اس خبیث نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ یہ انسان جو ہے یہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ باندر سے ترقی کرتا کرتا، بھالو باندر ہوتا ہے نا، وہ باندر سے ترقی کرتا کرتا یہاں آ پہنچا ہے، انسان بنا ہے، یہ ارتقائی مراحل طے کرتا کرتا یہاں تک پہنچا۔ جو بھی بچے سائنس پڑھتے ہیں انہیں معلوم ہے، سکولوں میں، کالجوں میں، امریکہ سے لے کر پوری دنیا میں، پاکستان، سعودیہ، جہاں بھی آپ چلے جائیں، مسلمانوں کے ملکوں میں مسلمان ماسٹر پروفیسر جو اپنے آپ کا دعویٰ کرتے ہیں اسلام کا، بچوں کو یہی پڑھا رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہے، انسان جو یہ باندر سے ترقی کرتا کرتا یہاں پہنچا ہے۔ اب سنیں بھائی شرعی حکم کیا ہے اس نظریے کے رکھنے والے کا، اس نظریے کے ماننے والے کا، اس کے پرچار کرنے والے کا۔ وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 1,24,000 کم و پیش انبیاء کرام علیہ السلام کا گستاخ ہے، کیونکہ وہ سب کو نعوذ باللہ من ذالک اسی کی اولاد میں سے کہہ رہا ہے، اسی کی اولاد میں سے مان رہا ہے۔ بتائیں بھائی پھر یہ آج ہم تو، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے گھر میں ہمارے بچے جو ہیں وہ یہ نظریہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کتنے سارے لوگوں کو، وہ بڑے عاشق رسول بنتے تھے، کہتے نہیں جی ہم بڑے پکے سنی ہیں۔ میں نے کس بات کی سنی ہو؟ کہتے ہیں 11ویں کول خانی۔ میں نے کہا اپنے بچوں سے پوچھو کبھی ڈاروینی نظریہ کیا ہے، انہیں بچوں سے پوچھو تو بچوں کے منہ سے وہی نکلا کہ بالکل ہم بندر کی اولاد میں سے۔ بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کیا فرمایا اور یہ خبیث بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دیکھیں نا اتنی بڑی گستاخی ہے، اس گستاخی پر کوئی مولوی نہیں بولے گا، میں آپ کو پکی بات کر رہا ہوں، مولوی نہیں بولیں گے اس گستاخی پر۔ ہاں کسی مولوی سے کو بات نکل جائے تو فوراً جناب
انگلینڈ سے مولوی پیر یہاں آ جائیں گے، جمع ہو جائیں گے، او جی بڑھ کے ماریں گے، بڑے بڑے مناظرے کریں گے، چیلنج دیں گے. انہیں پتہ یہاں بولے ہم تو پورا ادارے سارے ان کے پیچھے پڑ جائیں گے، یہاں میں مصیبت بن جائے گی، ہماری ہر چیز جو ہے ہماری تباہ ہو جائے گی. لیکن بات تو یہ ہے نا، بندے نے جب کلمہ پڑھا ہو تو پھر بندہ کلمے کی لاج تو رکھے، کم از کم حیا تو کرے بندہ. پھر اتنی بڑی گستاخی ہو، سارے نبیوں کی گستاخی یار، سارے نبیوں کو انہی کی اولاد میں سے کہا جا رہا ہے، بتائیں. یہ سر عام پڑھایا جا رہا ہے. ہندو ہے تو وہ پڑھائے، مشرک ہے تو وہ پڑھائے، مومن ہے تو وہ پڑھائے، مسلمان ہے تو وہ پڑھائے، دیوبندی ہے تو وہ پڑھائے، وہابی ہے تو وہ پڑھائے، بریلوی ہے تو وہ پڑھائے، شیعہ ہے تو وہ پڑھائے، سارے کے سارے پڑھا رہے ہیں. یہ بات ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی. اور ایک حیران کن بات یہ بھی ہے، میں اکثر کہتا بھی ہوں، ہمارے لوگوں میں اتنی غیرت ہے ماشاءاللہ کہ بریلوی بچہ نا، بندہ اپنا بچہ دیوبندی کو مدرسے میں داخل نہیں کرائے گا. یہ پکی بات کہہ رہا ہوں، کہیں یہ دیوبندی نہ بن جائے. پڑھانا کیا ہے؟ قرآن. پڑھانی کیا ہے؟ حدیث. دیوبندیوں کے مدرسے میں بریلوی نہیں جائے گا، اور بریلوی کے مدرسے میں ان کے بچے نہیں آئیں گے، حالانکہ پڑھائیں گے یہ بھی قرآن، پڑھائیں گے یہ بھی حدیث. اور جہاں سکول میں ایسے کفر پڑھائے جائیں وہاں یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. کیوں بھائی؟ یہ منافقت کی ہمیں سمجھ نہیں ہے آج تک، اس منافقت کی ہمیں سمجھ نہیں آئی آج تک یار. اور باہر لکھا ہوا بھی ہے، یہاں مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے، علم کا حاصل کرنا عبادت ہے، پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوتا ہے، اور وہاں سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، مسجد میں اکٹھے نہیں ہوتے. یہ تو فتوے موجود ہیں آپ کے پاس مولویوں کے، جناب فلاں کے مسجد میں نماز جائز نہیں، فلاں کے پیچھے نماز جائز نہیں. یہ بھی لکھا ہے. کیا آپ کے بچے کن کے پاس پڑھ رہے ہیں اور کیا کفر پڑھائے جا رہے ہیں آپ کے بچوں کو؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں اس آیت مبارکہ میں ان کا رد فرمایا، هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم. میں وہی ہے وہ ذات جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، تمہیں مٹی سے پیدا کیا. اس میں تم سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے. کون مراد ہے؟ آدم علیہ السلام مراد ہیں. آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے مٹی سے پیدا فرمایا. ثم من نطفة، حضرت حوا کے بعد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ باقی سارے کے سارے پانی سے پیدا ہوئے. ثم من علقة، پھر پانی کو گوشت کا لوتھڑا بنایا. ثم یخرجکم طفلا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر بچے کی صورت میں تمہیں باہر نکالا ہم نے، بچے کی صورت میں باہر آیا. ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تو کڑیل جوان بن گیا. ثم لتکونوا شیوخا، پھر تم بوڑھے بن گئے. ومنکم من یتوفی من قبل، پھر تم میں سے کوئی وقت آنے سے بھی پہلے فوت ہو گیا، کسی کو موت دے دی ہم نے. وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، اور اس لیے کچھ وہ ہیں جو اپنی مدت کو جا پہنچے ہیں، بڑھاپے کو جا پہنچے، کوئی اپنی مدت پوری کی انہوں نے. وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، میں یہ فرق ہم نے اس لیے رکھے ہیں تاکہ تمہیں بھی کوئی عقل آئے، تمہیں بھی سمجھ آئے. آنے میں ترتیب ہے، جانے میں کوئی ترتیب نہیں ہے، یا نہیں؟ آنے میں پردادا پہلے، دادا بعد میں، باپ بعد میں، بیٹا بعد میں، پوتا بعد میں. جانے میں کیا ہے؟ پردادا بیٹھا ہوا ہے، پوتا جا رہا ہے، پوتے کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے. ہوتا یا نہیں ہوتا ایسے؟ تو اس لیے رب تبارک و تعالی نے فرمایا یہ صرف تمہارے سبق سکھانے کے لیے ہے، تاکہ تمہیں کو عقل آئے. رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، هو الذی یحیی و یمیت، ما یہ ذہن میں رہے وہی اللہ زندگی دینے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے. فَإِذَا قَضَى أَمْرًا، جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو وہ صرف اتنا کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے، بس. فرمایا رب تعالیٰ نے، حبیب پیارے، الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ، حبیب آپ دیکھتے نہیں ہیں ان کو جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے مطلب غلط بیان کر رہے ہیں لوگوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کے ٹکراؤ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ آیتیں ٹکرا رہی ہیں آپس میں، فلاں فلاں آیتیں نکال دو. حبیب آپ نے دیکھا نہیں ہے جو رب کی اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں؟ انا یصرفون، یہ کہاں پھیرے جاتے ہیں؟ الذین کذبوا بالکتاب، آگے رب تعالیٰ نے سزا بیان فرمائی ان کی جو قرآن اور حدیث پر اعتراض کرتے ہیں، جنہیں قرآن کی آیتیں سمجھ نہیں آتی. میں کہ الذین کذبوا بالکتاب، وہ لوگ جو کتاب کو جھوٹا کہتے ہیں. وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا، اور جو کچھ ہمارے رسول لے کر آئے، جو کچھ ہم نے رسولوں کو دے کر بھیجا اس کو جھوٹا کہتے ہیں. یعنی قرآن کو جھوٹا کہتے ہیں اور شریعت کو جھوٹا کہتے ہیں، دین کو جھوٹا کہتے ہیں. رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، میں حبیبان قریب یہ جان لیں گے. ہیں یہ جو جان لیں گے نا، یہ دھمکی دیا جائے تینوں لگ پتہ جائے گا.
تجھے پتہ چل جائے گا، ابھی بس ٹھہر تو۔ اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل، اللہ اکبر، یہ سزا بیان کی رب تعالیٰ نے، فرمایا کہ قیامت کے دن اغلال، زنجیریں ہیں، توق، والسلاسل، اور زنجیریں، فی اعناقہم، ان کے گلوں میں ڈالی جائیں گی، اس طرح حلق میں جیسے کتے کو نہیں باندھا جاتا اس طرح ڈالی جائیں گی۔ یسحبون فی الحمیم، پھر جہنم میں انہیں گھسیٹا جائے گا۔ ثم فی النار یسجرون، پھر آگ میں انہیں دہکایا جائے گا۔ دہکانا جانتے ہیں؟ لوہے کو رکھتے ہیں نا آگ میں، تو لوہا جب سرخ ہو جاتا ہے، کوئی بھی شے ہو، لوہا ہو، سونا ہو، جب وہ سرخ ہو جاتا ہے نا آگ میں پک کر، تو اسے کہتے ہیں دہک رہا ہے اب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ انہیں بھی اسی طرح دہکایا جائے گا۔ بتائیں بھائی، آج ہی وقت ہے ان کے لیے کہ رب تبارک و تعالی کے دین کو مان لیں، رب تعالی کے دین پر اعتراض نہ کریں، اور یہ ذہن میں رہے، ایک تو وہ کافر ہے نا جس نے اسلام قبول ہی نہیں کیا، اس کو سزا کم ہوگی، اور وہ بندہ جس نے ایمان کا دعویٰ بھی کیا، ایمان کا دعویٰ کر کے پھر قرآن کی آیتوں پر انکار کرتا پھرتا ہے، کہتا پھرتا ہے جی اس کی لوجک بتائیں جی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، یہ باتیں کرتا پھرتا ہے، اس کی سزا اس کافر سے بھی سخت ہے جو ایمان نہیں لایا۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا پھر انہیں آگ میں دہکایا جائے گا، ثم قیل لہم، پھر انہیں کہا جائے گا، اینما کنتم تشرکون، وہ کہاں ہے وہ جنہیں تم رب کا شریک ٹھہراتے تھے، وہ کہاں ہے وہ جن کی تم پوجا کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر۔ بتا کے جواب کیا دیں گے، قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے آج تو وہ کہیں نظر ہی نہیں آ رہے، گم ہو گئے کہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا کہاں گئے وہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ساتھ ہی کھڑے کھڑے وہ جھوٹ بولیں گے، کہیں گے بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، نہ ہم نے کہاں پوجا کی تھی کسی کی، ہم تو کسی کی پوجا نہیں کرتے تھے تجھے چھوڑ کر، ہم تو مولا تجھے ماننے والے تھے۔ پہلے کہیں گے وہ نظر ہی نہیں آ رہا ہے، ایسے پاگل ہوں گے، وہیں کھڑے کھڑے جھوٹ بولیں گے، کہیں گے ہم تو کسی شے کی نہیں پوجا کرتے تھے ہم۔ اللہ تعالی نے فرمایا کذالک یضل اللہ الکافرین، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی کافروں کو گمراہ کرتا ہے، انہیں پتہ نہیں ہوتا ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک لمحے کہتے ہیں نا کبھی تولے کبھی ماشے، ایک لمحے یہ کہہ رہے ہیں کہ مولا نظر نہیں آ رہا ہے، میں یہیں کہیں ہوں گے، اور دوسرے لمحے وہیں کھڑے کھڑے پاؤں بھی نہیں اٹھایا یہ کہہ رہے ہیں کہ مولا ہم تو کسی شے کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی توحید پر ہی زندہ رکھے اور توحید پر ہی موت دے۔